اس وقت عمران خان جس پوزیشن پر ہیں ان کو کسی طرف سے کوئی ریلیف ملتا دکھائی نہیں دے رہا. ان کا ذائچہ مکمل طور پر بند ہے. اسکارپین زحل ان کے ذائچے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو نیا سال ہے جو ہمارا 2023 شروع ہو رہا ہے اس کے عدد 7 بنتے ہیں. 7 عدد کا تعلق ہی لڑائی مار کٹائی فتنہ فساد جنگ و جدل مشکلات کا سال ہے. عمران خان کے لیے خاص طور پہ بات کروں ذائچہ یہ بتا رہا کہ عمران خان کو الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے گا اور ان کو چیئرمین شپ کے عہدے سے بھی ہٹا دیا جائے گا. دوبارہ الیکشن ہوں گے تو ان کی جماعت الیکشن لڑے گی لیکن عمران خان خود الیکشن نہیں لڑے گی. الیکشن اگر کسی انداز میں 23 یا 24 میں ہوتے بھی ہیں تو پھر بھی پنجاب ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا اور نولی کے پاس آئے گا بلکہ یہ جو پی ٹی آئی یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کا امکان ہے. اس کا 2023 میں مسلم لیگ نون کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب تو جناب یہ جنوری یا فروری میں واپس آ جائیں گے. جو ہی پنجاب گورنمنٹ کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور یہ نواز شریف اور مریم نواز مل کر کمپین چلائیں گے اب آئندہ اگلے نئے الیکشن کے لیے. مریم نواز صاحبہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں 2023 میں سیاست کے حوالے سے؟ مریم نواز کا بڑا کردار بہت شاندار ہو جائے گا کیونکہ وہ اس میں بڑی تیزی دکھائیں گی. نواز شریف کے ساتھ مل کر ایک بیانیہ بنائیں گی. اس بیانیہ کو لے کر چلیں گے. اس کے بعد یہ اپنی آئندہ الیکشن کے لیے کمپین چلائیں گی. ان کا سمجھ لیں کہ اب یہ 2023 سے عروج شروع ہوگا اور یہ عروج جاری رہے گا. بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اگلے 2-3 سالوں کے بعد جب بھی پھر دوبارہ الیکشن کا ایک معاملہ چلے گا تو پھر مریم نواز اوپر کے سامنے آئیں گی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل کے وزیر اعظم مریم نواز ہوگی. مطلب عمران خان صاحب نہیں ہے؟ ہاں عمران خان اس معاملے میں نہیں ہے. چونکہ عوام کی بہت نظر ہے, عوام کو بڑی شدت سے انتظار ہے, میڈیا کو بڑی شدت سے انتظار ہے اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ الیکشنز ہو جائیں. اب 2022 تو ختم ہو گیا, 2022 میں تو الیکشنز نہیں ہوئے, 2023 میں الیکشنز ہو جائیں گے. 2023 میں بھی الیکشن ہونا مشکل ہے. جو ہماری معیشت کے جو معاملات ہیں وہ اتنے خراب ہے کہ اس کی بات کو مدنظر رکھ کر اس کو بیس بنا کر اس الیکشن کو آگے کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے اور لگتا ہے کہ اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. پی ڈی ایم کا اتحاد ہے ابھی, تو اگر عمران خان صاحب سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں تو کیا پی ڈی ایم کا اتحاد قائم رہے گا یا پھر پی ڈی ایم بھی ختم ہو جائے گی اور پھر سے یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی؟ 70 سالہ تاریخ میں جیسے الیکشن ہوئے ہیں نا, اس بار ایسے الیکشن نہیں ہوں گے. اس بار الیکشن کچھ منفرد انداز سے ہوں گے جسے آپ غیر جماعتی کہہ سکتے ہیں یا کسی بھی انداز کہہ سکتے ہیں. اس طرح الیکشن ہوں گے جس میں جیسے میں نے کہا کہ اس الیکشن میں عمران خان صاحب کا کردار صرف اتنا رہے گا کہ وہ اوپر بہ کر پارٹی کو دیکھ سکتے ہیں لیکن خود الیکشن نہیں لڑ اس کیفیت میں نہیں ہوں گے, ان کو نیا قرار دے دیا جائے گا. اسی طرح دوسری جماعتیں بھی ہیں لیکن یہ جو بھی جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں گی یا مختلف انداز سے بھی الیکشن لڑیں گی, آگے اوپر جو گورنمنٹ بنے گی وہ ٹوٹی پھوٹی بنے گی. لگنی لولی گورنمنٹ بن کر چلتی رہے گی جو 1.5-2 سال چلے گی, اس کے بعد پھر یہ ٹوٹ جائے گی. الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں تو بلاول بھٹو کو آئندہ کا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بلاول بھٹو ایک سندھ کی سیاست تک محدود رہیں گے, مطلب ان کی جماعت خود وہ قومی اسمبلی میں آئیں گے لیکن اب وہ جیسے وزیر خارجہ ہیں آئندہ وہ مجھے ایسے کسی عہدے پر نظر نہیں آتے. پاکستان کے لیے اوور آل 2023 کیسا رہے گا؟ کیا مشکلات درپیش ہوں گی یا جن مشکلات پہ پاکستان گرا ہوا ہے وہ کم ہوں گی؟ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, اس کو مشکل ہوگی, ایسا نہیں ہوگا. پاکستان نہ ڈیفالٹ کرے گا اور نہ ہی ایسی مشکل ہوگی, لیکن یہ ضرور ہے کہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. لیکن جون 2023 کے بعد اس وقت یہ جو سیاسی افراتفری کی وجہ سے اپ اینڈ ڈاؤن کی کیفیت چلتی رہے گی. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.